علامہ صاحب کوئی قوت برداشت ہے ہمارے یہاں؟ آپ عوام کو برداشت کا درس دیتے ہیں اور آپ دیکھیں ان کی رائے کو تسلیم کرنے کو برداشت کا مطلب بدتمیزی تو نہیں ہے نا بھائی، برداشت کا مطلب پارس بدتمیزی نہیں ہے، برداشت کا مطلب جو ہے وہ بہودگی نہیں ہے، برداشت کا مطلب گالی نہیں ہے کہ ایک شخص جس کو کوئی جانتا نہیں ہے وہ پورے پاکستان کے علماء اور مشائخ کو جو ہے وہ دیڑتا پھرے بیٹھ کے. اچھا اب نجم شراز صاحب کی سن لیں. پیچھے 100 بندہ نہیں کھڑا ہوگا اور میرے عام مسجد کے امام کے پیچھے 1 لاکھ بندہ بھی آنے کو تیار ہو جائے گا. اچھا ذرا نجم شراز صاحب کی بھی سن لیں ذرا. آدمی کے ساتھ بیٹھ ہی نہیں سکتا ہوں. ہمارے یہاں جو علماء ہیں نا ان کی 2 کیٹیگریز ہیں، ایک تو ہیں غیر سیاسی اور وہ ایک ہیں جو کہ سیاست میں ان ہیں. جو سیاست میں ان ہیں آپ کو پتہ ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان کہلایا ہماری قربانیوں کی وجہ سے. وہ یہ کہتے ہیں کہ آئین میں اسلامی شکوں سے لے کے مساجد کے آباد ہونے تک ہمارا کردار ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ بیٹھ کے سامنے کہتے ہیں نا کہ علماء کا کردار کنویں کے مینڈک کے جیسا ہے یا یہ الزام دیتے ہیں، ان کی اپنی کریڈیبلٹی اور ان کا اپنا کردار کیا ہے؟ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ مسلمان جو برصغیر کے تھے جب پاکستان بن رہا تھا اس وقت علماء کرام نے ایکٹیویٹ کیے تھے، اس میں تو کوئی شک نہیں. ورنہ قرارداد مقاصد اس شکل کی نہ ہوتی جس شکل کی ابھی ہے. آئین میں اسلام اس طریقے سے نہ ہوتا جس طریقے. علماء اکرام نے اپنی ایکٹیویزم دکھائی، مگر کیا اتنی دکھائی جتنی کی ضرورت تھی؟ نہیں اتنی. کیوں نہیں دکھائی؟ کیوں مسنگ ہے؟ میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے میں 3 مکاتب فکر کے علماء کو بٹھاؤں نا تو وہ دین کی بہت اچھی بات کریں گے، اور جب ان سے کوئی عام مسئلے کا سوال کر لیا جائے تو اس کے بعد وہ ایسی تشریح سامنے رکھیں گے کہ انسان خود کنفیوز ہو جاتا ہے. تو کیا یہ صرف پاکستان میں ہی بہت زیادہ ہے؟ اسلام میں نا جو ریلیجن کی طرف جانا جو ہے نا اس کو ٹیبو کیا گیا ہے. عمومی طور پہ ایک لڑکی حجاب کرتی ہے نا تو اس کے اپنے گھر والے اس کے خلاف ہوتے ہیں کہ تیرا رشتہ نہیں ہوگا. یہ ٹیبوڈ ہے، یاد رکھیے گا. داڑھی والے بندے کے خلاف اس کا اپنا باپ ہے، ٹھیک ہے نہ اس کا کوئی اور ٹریننگ مٹیریل ایسا ہے جو اسکول سے مل رہا ہے، اپنے گھر سے یہ درس کا کرپٹ کی گئی ہے. وہ کیسے کی گئی ہے تو ہمیں پتہ ہے. آپ کا مولوی جو ہے مسجد کا مولوی وہ ہیرو نہیں بن سک رہا، حالانکہ ہیروئزم کا مینول اس کے ہاتھ میں ہے. تو قصور اس بھائی صاحب کا ہے اور اس انسٹیٹیوشن کا ہے کہ جو اس کتاب کو اپلیکیبل نہیں کر کے دے رہا. اب ٹام کروز، بریڈ پٹ کے پاس جو ہیروئزم کا مٹیریل ہے سب کو پتہ ہے وہ ایکٹرز ہیں، وہ ایجنٹس نہیں ہیں، وہ ایکٹرز ہیں. مولوی صاحب ایکٹر نہیں ہے، ایجنٹ ہے. مگر وہ بہتر کام کر رہے ہیں اپنا اور لوگوں کے دلوں کو رام کر رہے ہیں. آپ اور میں نوبل پرائز اور آسکر پرائز کی طرف جا رہے ہیں اور مسجد کی طرف کوئی نہیں جا رہا. آپ نے کہا کہ ہمارے علماء تو ہیرو نہیں بن سکے. کیا ہمارے سیاستدان ہیرو بن گئے ہیں، حکمران بن گئے ہیں، یا ان کا بھی ایک ہی جیسا طریقہ ہے کہ انقلاب کے دعوے سامنے کرو لوگوں کے، ان کو اٹریکٹ کرو، لوگوں سے قربانی مانگو، جب اقتدار میں آ جاؤ تو پھر یہ سب ہی ایک جیسے ہیں؟ ہاں وہ ایک الگ بات ہے کہ سب کے سب کتنے ناہن جا رہے ہیں. نہیں تو عوام میں شعور کیوں نہیں آتا؟ آپ لوگ بھی تو ہیں نا جو سوشل میڈیا کے تھرو عوام میں شعور بیدار کر رہے ہیں. اس کی مثال دیتا ہوں آپ کو تاکہ سب کو سمجھ آ رہے بات. مریم نواز شریف کے جلسے میں 3-3 4-4 گھنٹے پہلے لوگ آتے ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں آتے ہیں، اور مولوی صاحب کے پاس ایک بندہ بھی نہیں آتا جب وہ خطبہ دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ایک اٹریکشن کی جو پاور اور گرامر ہے نا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے پیچھے. یہ سپرفیشل بات ہے، ایپیڈرمل کہتے ہیں اس کو، کہ مولوی اٹریکٹیو نہیں ہے، اس کی بات میں چاشنی نہیں ہے. مگر اصل بھی جو مسئلہ ہے وہ پتہ کیا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں تاکہ سب کو پتہ ہو. جو بندہ بھی انسان کی فطری ریکوائرمنٹ کو آواز دے گا اس کی طرح لوگ پل پڑیں گے سارے لاکھوں میں. اور مولوی صاحب جو ہے نا وہ فطری ریکوائرمنٹ کو مبرہ کر چکا ہے اسلام سے. علامہ صاحب مجھے 2 منٹ دیں، میں ذرا نجم شراز صاحب کو بھی شامل کر لوں نا پروگرام میں، وہ بھی اسی کے اوپر بات کریں گے. اور آپ اچھا کر لیں نجم شراز صاحب پلیز 1 سیکنڈ. جی علامہ طاہر اشرفی صاحب. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر مجھے نہیں پتا یہ صاحب کون ہیں لیکن یہ مجھے بڑے لا علم سے لگتے ہیں حالات سے، تو اگر تو اس طرح پروگرام کرنا ہے تو میں معذرت کروں گا کیونکہ میں ان کو جانتا نہیں اور یہ شروع سے چلے ہیں مولوی صاحب مولوی صاحب مولوی صاحب. گزارش یہ ہے کہ چونکہ میں نے چھوڑ دیا ہوا ہے یہ جو ٹی وی کے اوپر اس طرح کا مجادلہ ہے نا، اور یہ بھی آ جائے میدان میں اور ایک مولوی کو بھی ہم بلا لیتے ہیں، عام جو مسجد کا مولوی ہے وہ ان سے زیادہ آدمی اکٹھے کر لے گا. اور اگر جلسوں کی بات ہے کہ خان صاحب کا یا مریم کا، تو اس ملک کے اندر بیچاری بھوکی عوام ہے، جس کو بھی آپ کھانا دیں گے پانی دیں گے وہ مینار پاکستان بھی بھر دیں گے، ٹرانسپورٹ دیں جتنے مرضی لوگ لے آئیں. رائے ونڈ میں 20 لاکھ لوگ جمع ہوتے ہیں، کیا ان کو کوئی پیسے دے کے لے کے آتا ہے؟ یہ بھائی صاحب میں نہیں جانتا، مجھے نہیں پتا یہ کون صاحب ہے. ان کا نہیں پتا. میرا سوال تو سن لینا سر، مجھے بتائیں ہمارے علماء کو کیا جدید تقاضوں سے ہم آہنگ ہونے کی ضرورت نہیں ہے؟ میں بیٹھ نہیں سکتا ایسے شخص کے ساتھ، سن لیں، میں ایسے شخص کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا جس کو اخلاقیات ہی نہ آتی ہو. ان کو میں چیلنج کرتا ہوں
کہ یہ حج کے بعد کوئی دن مقرر کر لیں. ٹھیک. یہ بھی علامہ صاحب کوئی قوت برداشت ہے ہمارے یہاں؟ آپ عوام کو برداشت کا درس دیتے ہیں اور آپ دیکھیں ان کی رائے کو تسلیم کرنے کو برداشت کا مطلب بدتمیزی تو نہیں ہے نا بھائی. برداشت کا مطلب پارس بدتمیزی نہیں ہے. برداشت کا مطلب جو ہے وہ بہودگی نہیں ہے. برداشت کا مطلب گالی نہیں ہے کہ ایک شخص جس کو کوئی جانتا نہیں ہے وہ پورے پاکستان کے علماء اور مشائخ کو جو ہے وہ دیڑتا پھرے بیٹھ کے. اچھا اب نجم شراز صاحب کی سن لیں. پیچھے 100 بندہ نہیں کھڑا ہوگا اور میرے عام مسجد کے امام کے پیچھے 1 لاکھ بندہ بھی آنے کو تیار ہو جائے گا. اچھا ذرا نجم شراز صاحب کی بھی سن لیں ذرا. آدمی کے ساتھ بیٹھ ہی نہیں سکتا ہوں.